اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا، وطعامہ، اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، ما دمتم حرما، یہ جب تک تم حالت احرام میں رہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ ادب کی جگہ ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا خشکی کا جانور حالت احرام کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو مارا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اور آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں تری کے جانور یعنی پانی کے جانور کا شکار کرنا حلال کیا گیا ہے، اور چاہے وہ سمندر کے اندر ہو، چاہے وہ دریا کے اندر ہو، چاہے تالاب کے اندر ہو، یا کسی ندی نالے کے اندر ہو، یا وہ جانور پانی کا خود مر کر اوپر تیرتا رہے تب بھی اس کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہیں اور سفر میں اپنے ساتھ وہ توشہ کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی راستے میں کسی بھی وقت بھوک لگے تو اس کو پکا کر کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے کہ جو فوری طور پر تیار ہو جاتا ہے، اس پہ زیادہ تر لمبے چوڑے مسالے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز تیار مل جاتی ہے، تیار کر کے بندہ اس کو کسی بھی وقت کھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل احرام کو اس بات کی اجازت دے دی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میں اس لیے تمہارے لیے دے رہا ہوں تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ قدم قدم پہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے احکام اس اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں جو سب کا خالق ہے، جو سب کا رب ہے۔ اس رب سے ڈرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سب کا مالک ہے اور سب کا معبود ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب بھی آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ اور آئندہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا جاتا رہے گا کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، جو کر لی ہے اس پر توبہ کر لے۔ اور اللہ رب العالمین آخر میں یہ فرماتے ہیں الیہ تحشرون،
اس لیے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا وہاں جب جمع کیا جائے گا سب کو، یہاں تک کہ اللہ کے عالم میں ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے۔ یہ جو جانور دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے بھی ہیں، اس کا شکار بھی کرتے ہیں، ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں، پالتے بھی ہیں، یہ قیامت والے دن ان کو نہیں زندہ کیا جائے گا۔ صرف ان جانوروں کو زندہ کیا جائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ بھڑے ہوں، لڑائی کی ہو، یعنی سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری آپس میں لڑی ہو اور سینگ والی نے اس کو مارا ہو اور اس کو بدلہ دے کر اس کو پھر زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ بدلہ ہر کسی کو ملے گا، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، ہر چیز کو بدلہ قیامت والے دن دینا پڑے گا جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کا تعارف کروایا ہے کہ وہ گھر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، زمین میں ابری ہوئی چیز یعنی اللہ کا گھر ہے۔ ابھی کائنات انسانیت وجود میں نہیں آئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا، اور پھر یہ گھر اللہ اٹھا لے گا۔ یہ نشانی کے طور پر اللہ نے یہ گھر رکھا ہے، پوری روئے زمین کا درمیان بنتا ہے، یہ وسط بنتا ہے۔ جتنی زمین ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں چلتے پھرتے ہیں، یہ پوری زمین کا یہ درمیان ہے، سنٹر ہے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرنا ہے۔ یہی ہے تحشرون، یہی ہے وہ مقام جہاں پر اللہ رب العالمین جلوہ فروز ہوں گے، یہی ہے وہ مقام جہاں پر حساب و کتاب لیا جائے گا، یہی ہے وہ جگہ جہاں جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہیں وہاں جمع کیا جائے گا۔ آج ہم خود جاتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اس گھر کی عظمت، اس گھر کی طرف اپنی سمت کر کے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک مکان ہے، وہ ایک پتھر ہے جس کی طرف ہم اپنا چہرہ کرتے ہیں، اپنا جسم کرتے ہیں، ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہ اللہ نے ایک سمت دی ہے، ایک رخ دیا ہے کہ سارے ایک ترتیب کے ساتھ رخ کر کے مجھے پکارا کرے، مجھے سجدہ کیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات کو برقرار رکھنے کی جگہ ہے۔ جب تک یہ گھر موجود ہے، اس گھر کو آباد کرنے والے موجود ہیں، تو کائنات کا نظام باقی ہے۔ جب اس کی تعظیم کرنے والے نہیں رہیں گے، اس کا احترام کرنے والے نہیں رہیں گے، اور پھر یہ گھر بھی اللہ اٹھا لے گا، یہ گھر بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جب گھر ختم ہو جائے گا پھر نفسا نفسی ہر چیز کو اللہ تحت نحت کر دے گا، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے ایک چیز بھی روئے زمین پر نظر نہیں آئے گی، جاندار ایک چیز، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ بھی دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے، مار دیا جائے گا۔ پھر وہ فرشتے بھی جو سردار ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سب سے آخر میں حضرت اسرائیل کو موت آئے گی۔ ایک روایت میں آتے ہیں سب سے آخر میں حضرت اسرافیل کو موت آئے گی، کیونکہ اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، ایک آواز نکلے گی، اس آواز سے سارے جاندار مر جائیں گے، زمین اور آسمان زیر زبر ہو جائے گی، سورج، ستارے اور سارے بادل اور پانی کے اندر گر جائیں گے، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، بھڑکا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آخر میں ان چاروں کی باری لائیں گے کہ آپ بھی مر جاؤ، جبرائیل آپ بھی مر جاؤ۔ وہ تعجب سے کہیں گے اللہ ہم بھی مر جائیں؟
اللہ فرمائے کہ ہاں آج آپ کو بھی موت ہے. جب میکائل کو کہیں گے وہ میکائل بھی کہیں گے اللہ ہمیں بھی آپ مارنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے ہاں آج آپ نے بھی مرنا ہے. اسرافیل کو کہیں گے آپ بھی مر جاؤ. جب وہ اسرافیل مر جائیں گے ان کے ہاتھ میں جو بینسری ہے جس کے اندر انہوں نے سور پھونکنا ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے یوں لٹک جائے گی جیسے مقناطیس لٹکا. اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی. ملک الموت کو موت آئے گی. ملک الموت کہے گا اللہ میں تو سب کو مارتا تھا آج مجھے بھی موت ہے. اللہ فرمائے کہ ہاں مر جاؤ آج آپ کو بھی موت ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کل من علیہ فان. فان میں ہر چیز آتی ہے, جاندار بھی اور غیر جاندار چیز بھی. ہر چیز کا موت. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اللہ کو بقا ہے جس کو موت نہیں آئے گی. اب ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے, خاموشی خاموشی ہے. ہاں ہوں کی آواز بالکل نہیں, کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی. ایک اللہ ہی ہے اور اللہ یوں اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم. بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. کہیں سے جواب نہیں آئے گا, سب خاموش. آواز لگائے گا جیسے ہم کسی ویران گھر میں جا کر کھٹکھٹاتے ہیں دروازے کو, آواز ہے کوئی اندر, کوئی ہے تو دسو. اللہ یوں پوچھے گا لمن الملک اليوم. بتاؤ کوئی ہے آج بادشاہ, کائنات کے بادشاہ تم بتاؤ کہاں چلے گئے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, اب جواب تو دو نا. 3 دفعہ جب کوئی جواب نہیں آئے گا خود رب تعالیٰ اپنے سوال کا جواب خود عطا فرمائیں گے للہ الواحد القہار. یہ وہ ایک اللہ ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. اپنی طاقت میں ذرا بھی لچک نہیں ہے, کمزوری نہیں ہے. وہ ہر وقت نئی شان کے ساتھ ہے, نئی قدرت کے ساتھ ہے, نئی عزت کے ساتھ ہے, نئی بڑائی اور مالکیت کے ساتھ ہے. وہ ایک اللہ ہے. تو پتہ چلا آج اس گھر کے بارے میں وہ بتلایا جا رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے اللہ نے نشان کے طور پر برقرار رکھا ہے. ویسے تو ہم کعبے کی عزت تو کرتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تھا, مکہ فتح فرما کر آپ نے کعبے کو یوں مخاطب کر کے کہا تھا کعبہ تو پتھر ہے, تیری عزت ہم اس لیے کرتے ہیں تو اللہ کا گھر ہے, اللہ نے تیری طرف ہماری سمت موڑ دی ہے, ہم اس لیے احترام کرتے ہیں. یاد رکھ میں آج بلال کو تیرے اوپر چڑھا کر جوتے سمیت اور اس کو حکم دے رہا ہوں. بلال تجھے دنیا نیچا سمجھتی تھی, گھٹیا سمجھتی تھی, نوکر سمجھتی تھی, غلام سمجھتی تھی, حقیر سمجھتی تھی. اے بلال تیرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر گھسیٹا جاتا رہا, تیرے سینے پر پتھر رکھ کر اور تیری آواز کو بند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی. تجھے گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا رہا, گرم ریت پر کوئلوں پر لٹایا جاتا رہا. اے بلال آج میں اس کعبے کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں, جس کو دنیا زیر کرتی ہے, جس کو دنیا حقیر سمجھتی ہے, جس کو دنیا کم تر سمجھتی ہے, آج جوتے سمیت بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر بتا دو اے بیت اللہ اس بلال کی عزت ساری انسانیت اور کعبہ سے بھی زیادہ ہے. کعبے کی طرف پاؤں کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے, لیکن انسان کی توہین کرنا ہم کو مانے نہیں رکھتے. یہ تو آدم نے بنایا تھا, یہ ابراہیم نے بنایا تھا, یہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. انسان کو تو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کی تعظیم ہم نہیں سمجھتے, اس کی تذلیل ہم اپنی ذہنی چلاکی سمجھتے ہیں. اپنی برادری کو بڑا بنانے کے لیے ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. میرے پاس مال آ گیا میں عزت والا,
میرے پاس عہدہ منصب آ گیا، میں عزت والا، سارے انسان برابر ہے. پوری انسانیت چاہے عہدے اور منصب کے لحاظ سے بڑی ہو، لیکن ہر انسان ایک جیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا تھا، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سارے ایک جیسے برابر ہیں. کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہم سب پر لازم ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں والہدی والقلائد والشہر الحرام، فرمائے کہ یہ حرمت، یہ ہے حرمت والے مہینے میں، اور قربان ہونے والے جانور، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے جائیں. کیونکہ جب مسافر سفر کے لیے جایا کرتے تھے حج کے لیے، تو حاجی اپنے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر جایا کرتا تھا تاکہ حملہ آور اس بات سے رک جائیں، پتہ چل جائے، یہ نشانی ہوتی تھی یہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. والقلائد، گلے میں پٹا ڈال کے اس کو لے جایا کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ حاجی ہے، یہ سفر کے لیے جا رہا ہے، تو لہذا اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں تمہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بھی، اور جو آسمانوں کے اندر ہے وہ بھی، جو زمینوں کے اندر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، اندر ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں صحیح جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اللہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ صرف جانتے ہی نہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں ہر شے کے بارے میں، بالکل اس کے اندر تک ہی ایک ایک چیز کو، نقل حرکت کو اللہ جانتے ہیں. اس لیے وہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس میں کوئی کمی واقع ہو، جس میں کوئی کمی ہو، کوئی کمزوری ہو. تو بہرحال یہ تمام باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے ان پر عمل کرنا، نافرمانی سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی ذات اقدس پر، پوری قدرت والی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.